السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت ساری مبارکباد پاکستان عوامی تحریک ہماری راولپنڈی کی تنظیم کو، ملک نذیر اوان صاحب کو، اظہر ملک صاحب، راجہ سعید صاحب، سہیل عباسی صاحب اور ہماری جتنی ٹیم ہے کہ آپ نے 2001 کے بلدیاتی الیکشن کی یاد تازہ کر دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے مخدوم تنویر قریشی صاحب کے، ہم نے 2001 کا جو مشرف صاحب نے بلدیاتی الیکشن کروایا تھا، ناظمین کا اور نائب ناظمین کا ایک نیا نظام دیا تھا، تو 2001 کے بلدیاتی الیکشن کے اندر اس وقت پاکستان عوامی تحریک نے عوامی گروپ کے نام سے حصہ لیا تھا۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم تو اس وقت ابھی بالکل سیاست سیکھ رہے تھے، سٹارٹنگ میں تھے، بالکل اسٹوڈنٹ لائف میں تھے۔ تو پاکستان عوامی تحریک جو عوامی گروپ تھا اس نے ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر پی پی کے اندر ایک نمایاں رول جو ہے وہ پلے کیا تھا۔ اور اس وقت میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں ہمیں نئے پولیٹیکل ورکرز نے ہمیں جوائن کیا تھا اور ایک زبردست طریقے سے ایک پبلک پارٹی بن کر ہم سامنے آئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 2002 کا الیکشن ہو گیا، ایک سال بعد انہوں نے نیشنل الیکشن کرا دیا۔ اب نیشنل الیکشن دوبارہ پھر وہ الیکٹیبلز کی طرف چلے گئے، حالانکہ جو ہم نے ان کو سپورٹ کی تھی مشرف صاحب کو 2001 کے اندر، یا اس سے پہلے جب 99 میں آئے تھے، ڈاکٹر صاحب کی ان کے ساتھ بہت کلیئر بات ہوئی تھی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس ملک کو لے کے کس بیس کے اوپر چلنا ہے، کیا آپ نے فیوڈل لارڈز اور الیکٹیبلز کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے یا آپ نے پبلک کے ذریعے عوام کو چلانا ہے۔ تو ان کی کمٹمنٹ یہ تھی کہ نہیں، میں اس ملک کو چینج کروں گا، میں فیوڈل لارڈز اور اس جو جاگیردارانہ نظام اور یہ کیپٹلزم ہے اور یہ جو وننگ ہارسز کا گیم ہے جس کے ذریعے ساری پارٹیاں جن کی محتاج ہیں، میں اس سے نکل کے اس ملک کو چینج کروں گا۔ ہم نے اس ایجنڈے کی بیس کے اوپر ان کو 1999 اور پھر 2000 اور 2001 میں سپورٹ کیا تھا، لیکن جو ہی 2002 آیا ان کا دین، ایمان، عقیدہ سب بدل گیا اور دوبارہ پلٹ کر وہ چلے گئے الیکٹیبلز کی طرف اور ایک ڈمی جماعت کھڑی کر دی۔ اور پاکستان کے وہ جو فیوڈل لارڈ 300-400 گھرانے ہیں، ان کے وہ جو چشم و چراغ، ان کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، اس وقت انہوں نے تعلیم کی شرط بھی رکھ دی تھی، تو وہ جتنے ان پڑھ تھے وہ تو فارغ ہو گئے، تو ان کے جو پڑھے لکھے بیٹے تھے جس نے کسی نے میٹرک BA کر رکھا تھا، اس کو ٹکٹ دلوا کے وہی دوبارہ حکومت بنا لی۔ اور اس کے بعد پھر وہی ہوا، انہوں نے 8-9 سال گزار گئے اور انہی الیکٹیبلز کے بیس کے اوپر اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور پھر آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ پھر الیکشن ہوا، ایک الیکشن پھر دوسرا الیکشن۔ ہم نے جو پچھلا الیکشن تھا PTI کا، جو یہ ابھی تو 2018 کا تھا، 2013 کا الیکشن تھا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی، خان صاحب کو یہ بات بتائی تھی کہ جناب اگر آپ اس طریقہ کار کے تحت اور الیکٹیبلز بیس کے اوپر پالیٹکس کریں گے تو تبدیلی، حکومت ضرور بنا لیں گے، تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہی ہوا، دوبارہ وہی پلٹ کے آ گئے۔ ہم نے 2 دفعہ دھرنے دیے، 2013 اور 14 کا دھرنا اور 2012 کا ہمارا مینار پاکستان کا جلسہ۔ لوگ کہتے ہیں PTI کا، میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جس وقت بھی جلسوں کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں سب سے پہلے یہ کاؤنٹ کیجئے گا کہ اس جلسے کے اندر کرسیاں رکھی گئی تھی یا نہیں رکھی گئی تھی۔ ہمارا جو 2012 کا جلسہ تھا اس میں کرسیاں نہیں تھی، 2 ملین لوگوں کا جلسہ تھا۔ لیکن ہماری پالیٹکس اور باقی جماعتوں کی پالیٹکس کے اندر سب سے بڑا ڈفرنس سمجھیے گا دوستوں کیا ہے، وہ ڈفرنس یہ ہے کہ ہم نے، ڈاکٹر طاہر القادری نے ہمیشہ جو بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے وہ بات کی ہے پولیٹیکل ورکرز کو انگیج کرنے کی، جبکہ PMLN، پیپلز پارٹی اور بعد میں PTI بھی، اس نے جو پولیٹکس کی بیس بنائی ہے وہ الیکٹیبلز کی بنائی ہے۔ وہ سب الیکٹیبلز، اور الیکٹیبلز کون لوگ ہیں آپ سب کو پتہ ہے، وہ سارے 20-20 40-40 کروڑ لگانے والے بڑے بڑے انویسٹر اور سرمایہ دار۔ وہ ہم پولیٹیکل ورکرز کو، ہماری انرجیز کو یوز کرتے ہیں، حکومت بناتے ہیں، اس کے بعد نظر بھی نہیں آتے۔ جیسے بات کر رہے تھے کہ ابھی مجھے ایک صاحب پراڈو سے ملے اتر کے، تو مجھے لگا کہ الیکشن قریب آ گئے۔ تو یہ ان کا مزاج ہے، یہ ان کا کلچر ہے۔ ہم ان کے ہیلپنگ ٹولز ہیں، ہیلپنگ ہینڈز ہیں، ان کو اقتدار کے ذریعے اسمبلی تک پہنچاتے ہیں، 5 سال بھول جاتے ہیں، ملک کو لوٹتے ہیں، اپنا سرمایہ ڈبل کرتے ہیں، ہم اور ہمارا ملک اور ہماری قوم وہیں کے وہیں کھڑی ہوتی ہے، کوئی چینج نہیں آتا۔ پاکستان عوامی تحریک نے جب 89 میں ہمارا قیام عمل میں لایا تھا تو ڈاکٹر صاحب کیا موچی دروازہ کی اس وقت کی سفید سنے اٹھا کے، اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر عوام کی پالیٹکس کو جو وہ نافذ کریں گے، ہم گلی محلے کے ورکرز کو آرگنائز کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ یہ جو آج ہمارے پاس جتنے لوگوں نے اظہار خیال کیا، یقین کریں میں تو ایک پولیٹکس کا ایک بالکل ادنا سا اسٹوڈنٹس ہوا، سب سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اس بات کے اندر میں محسوس کر سکتا تھا وہ فیلنگز جو اس ملک اور قوم کے لیے تھی۔ پارٹی جو بھی تھی اسے تعلق نہیں، لیکن آپ جو آنکھوں میں خواب تھے وہ اس ملک اور قوم کے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنی بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کی مناپلی ہے، یہ ہمیں ہیلپنگ ٹولز کے طور پہ یوز کرتی ہیں، حکومت بناتے ساری بھول جاتی ہیں کہ آپ کون اور ہم کون۔
ہم نے پاکستان عوامی تحریک کی پالیٹکس آپ ہماری 89 سے آن ورڈ آج تک ہماری دیکھ لیں, ہم نے الیکٹیبل بیس پالیٹکس نہیں کی. ہمارے پاس فیوڈل لارڈز نہیں ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ شمالی پنجاب کا صدر ایک کارکن بنا ہوا ہے, یہاں کوئی فیوڈل لارڈ نہیں بنا. اگر آپ کا شمالی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا صدر ہے تو وہ ایک کارکن بنا ہوا ہے. ہاں, جو ہم میں سے ہے وہ فیوڈل لارڈ نہیں ہے. اور ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب کی یہ کمٹمنٹ ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں. حکومت بنانا ایشو نہیں. دیکھیں بن گئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت, نظریہ زبردست تھا, نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب ایک ایماندار اور آنیسٹ شخص ہیں, اسٹل ہی از ناٹ کرپٹ. اس کے باوجود, حکومت بنانے کے باوجود بھی ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا کہ تبدیلی کہاں سے لائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سسٹم اپاج ہے. وہ سسٹم مینیپولیٹ کرتے ہیں یہ 400 خاندان جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, اور یہ 400 خاندان کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عوام اقتدار عوام کے اندر منتقل ہو, عوام کی حکمرانی ہو. یہ چاہتی نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ 70 سال سے تو ہم پٹ رہے ہیں. سو پاکستان عوامی تحریک, جس طریقے سے اس کا نام عوامی تحریک ہے, انشاءاللہ ہم پریکٹیکلی ثابت کریں گے کہ ہم جینوئن ورکرز کو اوپر لائیں گے. جینوئن لوگ جو اس ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں, انقلاب چاہتے ہیں اور اس ملک کے خواب دیکھتے ہیں, ان کو ہم آرگنائز کریں گے. دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی پاور الیکٹیبلز نہیں ہے, آرگنائزیشن ہے. یہ ان کی بھول ہے کہ یہ پیسے کی طاقت کے ساتھ اور جاگیروں اور زمینوں کی طاقت کے ساتھ 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کے رکھیں گے. اب ایسا نہیں ہوگا, اب ختم ہو چکا ہے. جیسے انہوں نے بولا تھا دنیا کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. پوری دنیا کا جو پولز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں, ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہی ہے, دنیا کے پورے سسٹمز ہل چکے ہیں, اب سب چینج ہو رہا ہے. سو آرگنائزیشن سب سے بڑی پاور ہے دوستو. اکٹھا ہونا, مل جانا, خواہ وہ مزدور مل جائیں, غریب مل جائیں, کسان مل جائیں, آرگنائز ہو جائیں اور ایک ہو جائیں. ایسے یقین کرے بڑے بڑے بت ہلا کے رکھ دیں گے. اور انشاءاللہ ہم جس دن میں 95 سے اس تحریک کے ساتھ ہوں, 25-30 سال ہو چکا ہے مجھے اس تحریک کے اندر کام, بالکل اسٹوڈنٹ لائف سے اپنی ورکنگ کا آغاز کیا تھا. اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے میری جیسے ایک ادنا کارکن کے اوپر یہ انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری کہ آپ بیٹا شمالی پنجاب کو سنبھالو. 8 ضلع انہوں نے مجھے دیے. نارتھ پنجاب پورا ہمارا, بکر تک ہمارے پاس 8 ضلع ہیں, اور 8 ضلعوں کے اندر ہم نے پاکستان عوامی تحریک کو الحمدللہ سٹینڈ کیا ہے. اور ہمارا یہ نظریہ, بلدیاتی الیکشن ہمیں پتہ ہے, بلدیاتی الیکشن کے ذریعے کو اس ملک کے اندر انقلاب نہیں آئے گا, لیکن بلدیاتی الیکشن ایک بہترین ٹول ہے اپنا میسج کنوے کرنے کا لاکھوں لوگوں کو. بلدیاتی الیکشن ایک بہترین ٹول ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آرگنائز کرنے کا. ہم آرگنائز کریں گے, ہم ملیں گے, اور انشاءاللہ ہم بڑے بڑے بتوں کو ہلا دیں گے. اور یہ جس طریقے سے آج کی جو خبر آپ نکلے گی کل پریس کے اندر اور میڈیا کے اوپر جائے گی, یقین کریں ان کے ایوانوں میں کھلبلی بچ جائے گی کہ یہ وہ جینوئن لوگ ہیں جنہوں نے کل, جن کی سپورٹ سے وہ لوگ اقتدار کے اندر پہنچے تھے, اور 2 سال کے اندر انہوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا. آج وہ لوگ جینوئن پلیٹ فارم کے اوپر چلے گئے ہیں. اور الحمدللہ ہمیں تو فخر ہے, آپ لوگوں کو فخر ہونا چاہیے. تو آپ تو نظریے کے اوپر پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ آئے ہیں, اور یہ جتنے بڑے بڑے سالے, ان کا تو نظریہ اور دین ایمان ہی کوئی نہیں ہے. ان کا تو ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اقتدار کے لیے, فوراً پلٹ کے دوسری پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں. نہ ان کا کوئی نظریہ, نہ دین, نہ ایمان, نہ ان کی کوئی شرم ہے, نہ حیا ہے. ابھی ان کے پہلے بینر پچھلی پارٹی کو اترتے نہیں ہیں, اگلی پارٹی کیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم سب مل کے آرگنائزیشن کی پاور سے ان بتوں کو ہلائیں گے. اور پاکستان عوامی تحریک ایک ایسی طاقت ہے جس نے 2 دفعہ اپنی طاقت کو منوایا ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہم نے پوری سٹیٹ کو, اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کی مٹھی میں تھی, اور اس کے ایک اعلان کے اوپر منتظر تھی کہ اگلا اعلان کیا ہوگا. 4 گھنٹے لوگ بیٹھ کے سنتے تھے کہ ابھی اگلا اعلان کیا کرنے والے. تو ہمارے اندر وہ آرگنائزیشنل پاور ہے, ہمارے اندر تنظیمی پاور ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس ملک کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں, اور یہ انقلاب لائیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اس غریب کے ساتھ, مزدور کے ساتھ, مظلوم کے ساتھ, جو روزانہ لٹتا اور پٹتا ہے کچہریوں کے اندر. سالوں نسلوں در نسل فیصلے نہیں ہوتے, تھانے کے اندر روزانہ پٹتا ہے. آپ سب لوگ پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ سب کا تھانے سے واسطہ پڑتا ہے. سارے تھانے بکتے ہیں, پولیس کا نظام پہلے سے بدتر ہے, لوگ پیٹ رہے ہیں, سر پیٹ رہے ہیں, ان کے پاس آپشن کوئی نہیں. دوبارہ پاکستان عوامی تحریک نے ایک بوسٹ اپ کیا, اس کا سب سے پہلا سہرا جو ہے وہ آج پاکستان عوامی تحریک راولپنڈی اور حضرت ملک صاحب کے سر جاتا ہے. انہوں نے پی 17 کی اتنی زبردست پروگرام کرایا اور جینوئن لوگوں کو لایا ہے, جینوئن جو پولیٹیکل ورکر ہیں, جن کے اندر دم ہے, جو ان بڑے بڑوں کو بناتے ہیں, وہ لوگ آئے ہمارے پلیٹ فارم پر. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں. آپ جتنے لوگ شامل ہوئے, میں آپ کو دل کے تھا گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. آج یہ میسج آپ پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ٹیبل پہ جائے گا, انشاءاللہ آج رات کو پہنچے گا. اور یہ سب سپیچز ریکارڈ ہیں, ایک شخص کو ہم ان کو پہنچائیں گے, ان کا نام لے کے ان کو بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی اینٹ بنے ہیں ہمارے ساتھ, پہلی اینٹ ہے, پہلے قطرے ہیں.
اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مبارکباد بھی آئے گی, ان کی محبت اور شفقت بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور پاکستان عوامی تحریک کی چیئرمین شپ سے ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ کھڑے ہیں. انہوں نے اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم سے ریٹائرمنٹ لی ہے. یہ جو اجاراداری کا سسٹم ہے, جو فیوڈل لارڈز کا سسٹم ہے, ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. یہ نظام ہمیں نہیں چاہیے. ہم نے اس نظام کو چینج کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بالکل شیم کرتے ہیں کہ یہ نظام تو بڑے بڑے لوگوں کا, وہ ان کا کھیل ہے, ان کا وہ پلے کرتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے جذبات کے ساتھ. وہ بریانی کی پلیٹوں کے اوپر جب لوگوں کو ووٹ لیتے ہیں, وہ ہنستے ہیں ان کے اوپر کہ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں, یہ کل ہمیں, آج دیکھو ہمیں ووٹ دے رہے ہیں ایک ایک پلیٹ کے اوپر. لیکن ہم نے انشاءاللہ اس کلچر کو ختم کر کے رکھ دینا ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں ایک ایک بندہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر وہ طے کر لے کہ میں نے اس نظام کے ساتھ ٹکرا کے اس کو اڑا دینا ہے, اور وہ اڑا دیتا ہے. ایک ایک بندہ اتنی طاقت ہوتی ہے. تو آج مجھے خوشی ہے کہ ہم ایک ایسے ہاؤس کے اندر, ایک ایسے ہال میں بیٹھے ہیں جہاں جینوئن پولیٹیکل ورکرز ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ خبر جب کل پریس کے اندر جائے گی اور پورے پاکستان میں, تو پوری پاکستان عوامی تحریک کو خوشی ہوگی, اور پوری فرام ٹاپ ٹو باٹم ہماری قیادت خوش ہوگی کہ آج ہماری جینوئن ورکر کا آغاز ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ابھی جتنے احباب شامل ہوئے ہیں, سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں اپنا الگ سے ایک انڈیویجول پروگرام اس طرح کا ارینج کروائیں, جس میں آپ اپنی برادری, اپنے دھڑے, اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں, 150 لوگ, اور اس طرح کا ہم پروگرام کریں, تاکہ ہمارا یہ میسج تیزی سے پھیلے اور ہم پاکستان عوامی تحریک کو سب سے زبردست, آرگنائز, مضبوط عوامی جمہوری اور ایک انقلابی پارٹی بنانے میں اپنا رول پلے کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ فائنل ہوپ, فائنل امید ہم ہیں, چونکہ یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست تھی, یہ پارلیمانی سیاست تھی, یہ ختم ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے اوپر. بس اگر اس کے اوپر تبدیلی آنی ہوتی تو وہ لے آتے نا, آخری آپشن تھا. ہم تو چپ کر کے بیٹھ گئے تھے. ہم نے تو 18 کا الیکشن نہیں لڑا. کیوں؟ کہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ اگر یہ لانا چاہ رہے ہیں تو لائیں, ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ہم نے, ہمارے ورکر نے مکمل سپورٹ کیا تھا پی ٹی آئی کو, صرف اس نظریے کے اوپر کہ اگر یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن دوستو سارے گواہ ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, ہر چھوٹا گلی محلے کا پولیٹیکل ورکر دیکھ رہا ہے کہ تبدیلی آنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس راستے کے اوپر بھی ان کو نہیں چلنے دیا جا رہا. یہ مافیا, خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مافیا سٹرونگ ہے, جس طرف جاتے ہیں آگے سے مافیا منہ اٹھائے کھڑا ہے اور وہ نہیں نکلنے دیتا. اس کو کچلنے کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہم آرگنائزیشنل پاور کے ساتھ اوپر آئیں, الیکٹیبلز کی پاور سے نہیں آئیں. ان کروڑ پتیوں کی پاور سے ہم آئیں گے تو یہ نہیں بدلیں گے, یہ سالے سالے آگے کھڑے ہو جائیں گے اور کبھی چینج نہیں آنے دیں گے. لہذا میری پوری دعائیں, محبتیں, شفقت آپ اور مبارکباد بیٹ تنظیم کو اور آپ سب احباب کو بیدر دل راہ فرض کہ آپ ہمارے اس پارٹی کے ساتھ, نظریے کے ساتھ آپ شامل ہوئے. اب انشاءاللہ آپ سب کو ہماری پارٹی کی اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی, آگے چل کے پلان کریں گے ہماری پنڈی تنظیم. آپ کو جس لیول کے اوپر جو جس کی صلاحیتیں ہوں گی اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا, اور ہم سب مل کر انشاءاللہ اس قافلہ انقلاب کو لے کر آگے چلیں گے. آپ کو سننے کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.